أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والتين والزيتون والطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات بارے دیگر صلوات پر محمد والی بزرگان علی وقار برادر عزیز شمسی صاحب کے زیر تمام یہ سالانہ خصوصی مجلس اعزا ماشاءاللہ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی اس مقدس آستانے میں پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ برپا ہے اور میں بھائی محسن نقوی صاحب اور برادر محترم بھائی جعفر علی میر صاحب اور ان کے سارے دیگر دوست اور احباب ماشاءاللہ یہاں اس مجلس کو اپنی مجلس سمجھتے ہوئے حضرت ثابت حاضر ہیں۔ آپ صبح سے مسلسل ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اور یہ عبادت اتنی بلا فصل ہے جو چند جملوں کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ یہ عبادت ذکر علی اتنی بلا فصل اور مسلسل اور لامتناہی اور لامحدود ہے کہ چند مخصوص جملوں کے بعد یہ عبادت ختم نہیں ہوتی بلکہ مسلسل رہتی۔ ہمارے یہ اجتماعات اور ہماری یہ مجالس کائنات کے گوشے گوشے میں ہوتی ہے۔ سینکڑوں صدیوں سے یہ مجالس جاری ہے، یہ ذکر علی جاری ہے، یہ ذکر اہل بیت کا بحر بے کراں اپنی تمام ترجولانیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ نہ اس کی طغیانیوں میں کوئی کمی آئی، نہ اس کی موجوں میں کوئی کمی آئی، نہ اس کے تموج کی شدت میں کوئی کمی آئی، نہ کائنات کے سرکاری سیلاب مل کر طوفان فضائل علی کا رخ موڑ سکے۔ توجہ 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 ذرا سا توجہ اس ابتدا میں۔ نہ حکومتوں کی طاقتیں اور قوتیں مل کر ذکر علی کے سمندر پر کوئی بند باندھ سکی۔ توجہ فرمائیں۔ نہ ساری طاقتیں 1400 برس میں مل کر فضائل علی کے سمندر پر کوئی بند باندھ سکی۔ زبانیں گنگ ہو گئی، خطیب مر گئے، منبر ٹوٹ گئے، بنی امیہ کی سلطنتیں خاک میں مل گئیں، تخت الٹ گئے، تاج لوٹ گئے، علی دشمن فنا ہو گئے، معاویہ اور اس کا خاندان ایک ایک کر کے اپنی اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ کر اپنی ماں دادی ہندہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ خزانے ختم ہو گئے، دولتیں ختم ہو گئیں، دربار الٹ گئے، بادشاہ پلٹ گئے، معاویہ مر گیا، یزید واصل جہنم ہو گیا، مروان ختم ہو گیا، اس کی اولاد واصل جہنم ہو گئی، اس کی نسلیں جہنم کا تر نوالا بن گئی۔ گردش دورہ نے ان کے لاشوں کی دھجیاں بھی اپنی تاریخ کے دامن میں نہیں چھوڑی، لیکن یہ کائنات کی سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی رہے گا۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی سے ذرا
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات کی ساری طاقتیں وجود میں آئیں، مٹ گئی، علی دشمن قوتوں نے زور پکڑا، ختم ہو گئی، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا۔ کاش میرے اس جملے پہ آپ غور کر لیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علی نے بددیانت راویوں کی روایتوں کی بیساکھیاں اپنی بغلوں میں لگا کر اپنا نام علی رکھ کر اپنے قد کو بڑا نہیں کیا، بلکہ علی وہ ہے کہ جس نے مہر نبوت پر پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو علی منوایا۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی توجہ جانو۔ علی روایتوں کا محتاج نہیں، علی راویوں کا محتاج نہیں، علی تاریخ کا محتاج نہیں، علی مورخ کا محتاج نہیں، علی بادشاہ کا محتاج نہیں، علی حکومتوں کا محتاج نہیں، علی سلطنتوں کا محتاج نہیں، علی خزانوں کا محتاج نہیں، علی قلم و کرتاس کا محتاج نہیں، علی تاریخ کا محتاج نہیں، علی مورخ کا محتاج نہیں، علی محدث کا محتاج نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ کہنے دو کہ ساری کائنات میں صرف ہمیں ہی یہ فخر حاصل ہے کہ میرے پہلے علی سے لے کر میرے 12ویں علی تک کوئی بھی ہر زمانے میں کبھی تاریخ کا محتاج نہیں رہا، بلکہ میرے پہلے علی سے لے کر آخری علی تک ساری دنیا اس کی محتاج رہی ہے۔ اگر محتاج نہ ہوتے، در پہ نہ آتے، سوال نہ کرتے، مسئلے حل نہ کراتے تو ہلاک ہو جاتے۔ جب وہی ہلاک ہو جاتے تو کہاں کی سپاہ رہتی، کہاں کے صحابہ رہتے۔ آج بھی صدقہ ہے تو علی کا ہے، پوری توجہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا آپ اس طرح اس ابتدا میں بلند ہوتے جائیں گے تو میں کچھ اہم باتیں اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بھائی علی سے آپ نے کہہ تو دیا، ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جیو آپ ذرا سا بیدار ہو جائیں، تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سی اہم باتیں آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو علی سے مسئلے پوچھنے والے کوئی مولوی تو نہیں تھے، کوئی مفتی تو نہیں تھے، کوئی عام انسان تو نہیں تھے، علی سے مسئلے پوچھنے والے سب صحابہ اکرام ہی تھے نا۔ تو ان صحابہ کو علی نے مسئلے بتا کر انہیں ہلاکت سے بچایا نا، صحابہ کو ہلاکت سے بچایا۔ نہیں ابھی غور نہیں کیا نا آپ نے، ہلاکت سے بچایا نا، تو پھر قیامت تک فیصلہ کرو۔ اب علی اور امتی برابر نہیں ہے، جو ہلاکت سے بچائے اسے علی کہتے ہیں، جو ہلاک ہو جائے اسے امتی کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، پوری توجہ جانے مطلب۔ اچھا اب یہ مسئلہ کیا ہے دوستو، بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ قرآن میں تدبر کرتے ہیں، نہ قرآن میں تفکر کرتے ہیں، نہ قرآن میں تعقل کرتے ہیں۔ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، ایسے ضدی لوگ ہیں، ایسے ابو جہل مزاج لوگ ہیں کہ غصے میں آ کر وارث کے پاس سے قرآن اٹھا کر لے تو جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ توجہ خدا کے لیے یہاں چند آیتوں سے آپ گھبرائیے گا نہیں، ایک نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ دوستوں نے غور کیا۔ علی دشمنی میں یہ ضدی لوگ نبی کے سامنے سے، وارث قرآن کے سامنے سے قرآن اٹھا کر تو لے جاتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں ہدایت کے لیے